بھائی جب عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی، تو مزار پہ جا کے ناچنے کی اجازت کیسے دے دی؟ بولو ذرا بولو، مزار پہ جا کے ناچنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ اٹھائیے ذرا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا فتویٰ، فتاوی رضویہ۔ قبرستانوں میں عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا۔ اہل سنت دیوبندی، اہل سنت بریلوی، اہل سنت اہل حدیث، خدا کی قسم کسی کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ عورتیں قبرستانوں میں جائیں اور یہ جا کے پیروں کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہیں۔ شرم ختم، حیا ختم۔ عورتوں کو مزاروں پہ جانے کی اجازت نہیں۔ اور میری بیٹی، آپ کی بیٹی، میری بہنا، آپ کی بہنا، میری ماں، آپ کی ماں کسی مزار پہ جا کے دھمال ڈالتی ہے، خدا کی قسم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف دیتی ہے، حضرت عائشہ کی روح کو تکلیف دیتی ہے، میرے پیغمبر کی تعلیمات کو تکلیف دیتی ہے۔ بیٹی وہ ہوگی جو حضرت فاطمہ کا حیا کرے گی، بیٹی وہ ہوگی جو حضرت عائشہ کا حیا کرے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا بے نماز خنزیر سے برا ہے۔ کیا کہا؟ بے نماز یہ سارے پیر جا کے ڈھونڈ لو بھنگ پینے والے پڑھتے ہیں نماز؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق جو خنزیر سے برا ہے وہ ہمارا پیر ہے۔ ایک ننگا پیر شاید قصور کی طرف ہے، بہن ماں کی گالی دے کے کہتا دھمال پاؤ، دھمال دھمال پاؤ۔ اللہ کے نبی تمہیں مسجدوں میں ڈال کے گئے، یہ دھمال پاؤ۔ کیا شریعت ہے یار؟ پوچھیے علماء سے۔ پوری ایک مناپلی ہے، پوری ایک مناپلی جو علماء سے کٹ کر لوگوں کو بددیانتی کی طرف، کارپوریٹ سسٹم ہے، کارپوریٹ سسٹم۔ اور یہ کارپوریٹ وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ خدا کی قسم بہت سارے گھروں کا چولہا تو میرے اور آپ کی جیب سے دیے ہوئے پیسوں سے چلتا ہے۔ جن کا چولہا مریدوں کے پیسے سے چلے ان کو دوسروں کا چولہا کیا جلائیں گے؟ لاؤ پیر علی حجویری جیسا، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، معین الدین چشتی جیسا اور حضرت مہر علی شاہ جیسا جو ختم نبوت کے لیے پیدل چلے تو پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں۔ یہاں تو پیر کہتا ہے میں چل نہیں سکتا، مرید کے کندھوں پہ سوار ہوں گا۔ پیر جی تیرے نخرے، تیرے نخرے، نماز نہیں آتی، روزہ کبھی رکھا نہیں، قرآن کبھی کھولا نہیں، غسل 6 مہینے سے کیا نہیں، اور یہ میرا مشکل کشا بنے گا، یہ میرا حاجت روا بنے گا۔ خدا کی قسم تمام اہل سنت کے علماء، تمام اہل سنت کے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، لاؤ فتویٰ کسی ایسے پیر کو کوئی بھی اہل سنت کا عالم دین قبول کرتا ہو یا مانتا ہو جس کا شریعت کے مطابق اوڑھنا بچھونا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہو بندو نماز میں آ کے کھڑے ہوتے ہو تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں، مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو مددگار نئے نئے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 2 نمبری نہیں چلے گی، 2 نمبری۔ اچھا عقل کتنی ہے بھلا؟ کئی درخت کپڑوں سے لدے پھدے ہوتے ہیں، درختوں پہ کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، پوچھو کیوں لٹکائیں؟ کہتے ہیں منتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کو چھوڑو گے تو درختوں کے سامنے ہی جاؤ گے نا۔ اللہ اور درخت کا کوئی مقابلہ ہے؟ بولو سر، اللہ اور کوئی درخت کا مقابلہ ہے؟ درختوں کے سامنے۔ اللہ معاف کرے، اب تو کسی دکان پہ جاؤ نا، کہتے ہیں یہ اصل ہے اور یہ فرسٹ کاپی ہے، یہ چیز اصل ہے اور یہ فرسٹ کاپی، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، 3 کاپیاں۔ تو ہم اللہ کی بھی کاپیاں بنانے لگ گئے، اللہ کی بھی، ہر چیز اللہ کے مقابلے میں اللہ، نبی کے مقابلے میں نبی۔ وہ میں نے کچھ جو میں پہلے کہا تھا نا کہ ایک کانا کھڑا ہو گیا کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، یہ بھی کاپی تھا۔ اللہ کے مقابلے میں کاپیاں، نبی پاک کے مقابلے میں کاپیاں، اللہ انبیاء کے مقابلے میں کاپیاں، حتیٰ کہ ولیوں کے مقابلے میں بھی کاپیاں، اللہ اکبر، اولیاء کے مقابلے میں کاپیاں۔ کہاں معین الدین چشتی رحمہ اللہ، کہاں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، کہاں علی حجویری رحمہ اللہ،
کہاں گوڑے کے بزرگ جو ختم نبوت کی پہرے داری میں زندگی کھپا گئے، اور کہاں پھسوڑی سرکار، نام سن رہے ہو، پھسوڑی سرکار، کوا سرکار، سہیلی سرکار، ایسے برے برے نام کسی سرکار کا برا نام ہو سکتا ہے؟ نادانو، کسی سرکار کا برا نام ہو سکتا ہے؟ یہ اصل کے مقابلے میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے مقابلے میں یہ بھائی جب عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی، تو مزار پہ جا کے ناچنے کی اجازت کیسے دے دی؟ بولو ذرا بولو، مزار پہ جا کے ناچنے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ اٹھائیے ذرا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا فتویٰ، فتاوی رضویہ، قبرستانوں میں عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا۔ اہل سنت دیوبندی، اہل سنت بریلوی، اہل سنت اہل حدیث، خدا کی قسم کسی کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ عورتیں قبرستانوں میں جائیں اور یہ جا کے پیروں کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہیں۔ شرم ختم، حیا ختم، خدا کی قسم۔ مفتی منیب، مفتی اعظم پاکستان، اہل سنت بریلوی علماء، جائیے جا کے پوچھئے، جا کے پوچھئے کیا اجازت ہے کسی عورت کو کسی پیر کے سامنے جا کے بیٹھنے کی؟ اہل سنت علماء سے جا کے پوچھئے، میں علماء کا نام لے رہا ہوں، مفتی منیب، مفتی تقی عثمانی صاحب، جا کے پوچھئے، ثاقب رضا مصطفی صاحب، جا کے پوچھئے ان سے، مولانا طارق جمیل صاحب، جا کے پوچھئے ان سے۔ آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک ننگا پیر شاید قصور کی طرف ہے، بہن ماں کی گالی دے کے کہتا دھمال پاؤ، دھمال دھمال پاؤ، اللہ کے نبی تمہیں مسجدوں میں ڈال کے گئے، یہ دھمال پاؤ۔ کیا شریعت ہے یار؟ پوچھئے علماء سے، پوری ایک مناپلی ہے، پوری ایک مناپلی جو علماء سے کٹ کر لوگوں کو بددیانتی کی طرف، کارپوریٹ سسٹم ہے، کارپوریٹ سسٹم، اور یہ کارپوریٹ وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ خدا کی قسم بہت سارے گھروں کا چولہا تو میرے اور آپ کی جیب سے دیے ہوئے پیسوں سے چلتا ہے، جن کا چولہا مریدوں کے پیسے سے چلے وہ دوسروں کا چولہا کیا جلائیں گے؟ وہ دوسروں کا چولہا کیا جلائیں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا بے نماز خنزیر سے برا ہے۔ کیا کہا؟ بے نماز یہ سارے پیر جا کے ڈھونڈ لو بھنگ پینے والے، پڑھتے ہیں نماز؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق جو خنزیر سے برا ہے وہ ہمارا پیر ہے، جو خنزیر سے برا وہ میرا پیر۔ کیوں؟ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، کوئی پہنچی وونچی سرکار نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، دجال کی اولاد ہے، نبی کی سنتوں کے مطابق چلے، خدا کی قسم تم ایسے ولیوں کے جوتے اٹھاؤ، اللہ تمہاری جنت چمکا دے گا۔ لاؤ پیر علی حجویری جیسا، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، معین الدین چشتی جیسا، اور حضرت مہر علی شاہ جیسا، جو ختم نبوت کے لیے پیدل چلے تو پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں۔ یہاں تو پیر کہتا ہے میں چل نہیں سکتا، مرید کے کندھوں پہ سوار ہوں گا۔ پیر جی تیرے نخرے، نماز نہیں آتی، روزہ کبھی رکھا نہیں، قرآن کبھی کھولا نہیں، غسل 6 مہینے سے کیا نہیں، اور یہ میرا مشکل کشا بنے گا، یہ میرا حاجت روا بنے گا۔ خدا کی قسم تمام اہل سنت کے علماء، تمام اہل سنت کے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، لاؤ فتویٰ کسی ایسے پیر کو، کوئی بھی اہل سنت کا عالم دین قبول کرتا ہو یا مانتا ہو، جس کا شریعت کے مطابق اوڑھنا بچھونا نہ ہو۔ پیر نصیر الدین نصیر چلے گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، دنیا میں تیرے سوا حاجت روا کون ہے؟ یہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ گوڑا والے سبق دے کے گئے، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں تیرے سوا کون ہے؟ لوگوں سنو، میں نے کہا نا کاپیاں بڑی آئی ہیں، ان کاپیوں سے بچنا، ان کاپیوں سے بچنا۔ اسے مرشد بنائیں جو شریعت کے مطابق چلتا ہو۔ عورتوں کو مزاروں پہ بھیجنا،
جو عرس ہوتے ہیں اس میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی میری ماں بہن بیٹی، شریعت نے بتایا ہے، عرس پہ کیسے جائے گی؟ میں بتا رہا ہوں حضرت احمد رضا خان رحمہ اللہ، عورتوں کو مزاروں پہ جانے کی اجازت نہیں، اور میری بیٹی آپ کی بیٹی، میری بہنا آپ کی بہنا، میری ماں آپ کی ماں کسی مزار پہ جا کے دھمال ڈالتی ہے، خدا کی قسم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف دیتی ہے، حضرت عائشہ کی روح کو تکلیف دیتی ہے، میرے پیغمبر کی تعلیمات کو تکلیف دیتی ہے۔ بیٹی وہ ہوگی جو حضرت فاطمہ کا حیا کرے گی، بیٹی وہ ہوگی جو حضرت عائشہ کا حیا کرے گی، بیٹی وہ ہوگی۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلے، اے سید الرسول کی لخت جگر، اے حسنین کی ماں جی، جنازہ رات کو کیوں نکلے؟ فرمایا میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر، ذرا کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بیٹی میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو کیا سبق دے کے گئی ہے؟ یہاں ویڈیو، میں وہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ویڈیو پیر کو مریدنیاں جفیاں ڈال رہی ہیں۔ واہ، یہ کون سا دین ہے یار؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، انبیاء کے بعد اس دین کے وارث اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن کوئی چور گلی سے داخل ہونا چاہے گا تو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے انشاءاللہ۔ میں کسی چور کو اپنے گھر نہ آنے دوں، نبی کے دین پہ ڈاکہ کیسے مارنے دوں؟ کیسے نبی کے دین پہ ڈاکہ مارنے دوں؟ تم شریعت کی اتباع کرو، تم میرے محبوب پیغمبر کی ایک ایک سنت کا خیال رکھو، ہم تمہارے جوتوں کی مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں گے، اور اگر چاہو کہ میرے نبی کے دین کو توڑ کر، تو اسے نہیں مانیں گے، اسے نہیں مانیں گے۔ پڑھیں اولیاء کی زندگیاں، پڑھیں انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔